اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ کا مطلب ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 2 دفعہ، فی اصحابی، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ یہاں کوئی نہیں کہا کہ مہاجرین کے بارے میں یا انصار کے بارے میں یا سابقون الاولون کے بارے میں یا بدریوں کے بارے میں یا احد والوں کے بارے میں، نہیں، جس شخص پر صحابیت کی تعریف صادق آتی ہے، جو شخص صحابی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان پر تیر مت چلا۔ غرض کہتے ہیں اس ہدف کو جس پہ تیر چلائے جاتے ہیں، کہ میرے بعد ان پر طعنوں کے، الزامات کے، بہتان کے، بدگمانیوں کے تیر مت چلانا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو ملامت کا ہدف مت بنانا۔ کیوں؟ ایک ضابطہ بیان کیا رسول اللہ نے، اور ایسا ضابطہ ہے کہ اس کو دل کے اوپر لکھ لیجئے اپنے دل پر۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے یا جو صحابہ سے محبت رکھے گا، وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور رکھے گا۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، در حقیقت اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ رسول اللہ کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کے صحبت یافتہ لوگوں کے بارے میں اس کی زبان سے ہمیشہ خیر نکلتی ہے، اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرے گا، آپ نے فرمایا، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، یہ میرا، رسول اللہ فرماتے میرا بغض ہے جو صحابہ کے بغض کی شکل میں نکلے گا۔ کیسا عجیب ارشاد فرمایا، کہا جو تمہیں صحابہ سے بغض رکھتا ہوا شخص ملے، ایک قاعدہ ہمیں مل گیا، جس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں بدزبان ہے، اس کے دل میں بغض ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے۔ چاہے وہ نام اہل بیت کا لے، چاہے وہ اپنے لیے آڑ کسی کو بھی بنائے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تو کوئی اپنا خود ظاہر نہیں کر سکتا، تو وہ آڑ لے سکتا ہے، اہل بیت کی آڑ لے گا، حضرات حسنین کی آڑ لے گا، علی مرتضیٰ کی آڑ لے گا، اور یہ اس کو ایک صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اور صحابہ کی سیرتوں کو داغدار کرنے کے لیے، ان کے اوپر جو ہے الزام لگانے کے لیے، یہ اس کی ڈھال بنائے گا ان کو۔ یہ شخص، اس کی علامت اور پہچان یہ ہوگی، اور اس کے لیے واہی تباہی قسم کی حکایات اور بے سر و پا قسم کی باتیں جو ہیں وہ لائے گا اور اس کو بیان کرے گا۔ اور اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے بظاہر، تو اس کا مطلب غلط لے رہا ہوگا۔ اس میں دیکھیں قرآن شریف میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، الفاظ اس طرح کے ہیں، تو کبھی بھی کوئی شخص اس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو نشانہ نہیں بنائے گا ہر وقت۔ آپ نے کبھی کوئی سلیم الفطرت مومن دیکھا ہے کہ کہے کہ اللہ پاک نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عزم، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ہم نے جو ہے ان سے غلطی ہو گئی، اب وہ سارا وقت آدم علیہ السلام کو اس کی بنیاد پر ہدف ملامت بناتا رہے؟ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، یہ زندیق ہے، اور یہ نبی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ اس بات کے باوجود آدم علیہ السلام کی جو حیثیت ہے، نبوت کا جو اکرام اور اعزاز ہے، نبوت کا جو مرتبہ ہے، وہ آدم علیہ السلام کو تو حاصل ہے۔ اور اس آیت کی اہل علم جس طریقے کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں، جس احتیاط کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں اہل علم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی کسی کو عدالت لگا کر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ شخص انتہائی بدنصیب، بدقسمت اور مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس کا یہ کام ہو صبح و شام کہ وہ صحابہ پر فیصلے صادر کر رہا ہو اپنے بیٹھ کر، اپنی تمام لا علمی اور جہالت کے باوجود۔
اور اتنے زمانوں کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، فببغضی ابغضہم، یہ میرا بغض ہے جو اس کی زبان پر صحابہ کے بغض کی صورت میں آئے گا اس کے دل میں۔ اور پھر اگلی بات سنیں، اور بہت خطرناک بات، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر کہا ومن آذى اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، فیوشک ان یأخذہ، تو اللہ جلد اس کو گرفت میں لے لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو گرفت میں لیتا ہے تو سب سے بڑی سزا کیا دیتا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی سزا ایمان سے محروم کر دیتا ہے، گمراہی کے رستوں پہ ڈال دیتا ہے، ہر گزرتا دن مزید گمراہی، مزید گمراہی، مزید گمراہی۔ آپ بدزبان لوگوں کو دیکھیں گے، یہ آپ کو میں ایک پہچان بتاؤں، آپ بدزبان لوگوں کو دیکھیں گے صحابہ کے بارے میں جو بدزبان ہوتے ہیں، کہ آپ ان کی ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھیں، ان کی گستاخیاں اور ان کی بے حیائی اور ان کی بے توقیری صحابہ کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ وہ اللہ کی پکڑ ہے جو حضور نے فرمایا اس حدیث میں۔ یہ ترمذی کی روایت نمبر 3862 ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے زبانی، کیونکہ جمعے میں آپ لوگ ویسے بھی سنتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو ہدف مت بناؤ ملامت کا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، حضور نے فرمایا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا، وہ جو ان کو تکلیف پہنچائے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو عنقریب پکڑ لے گا۔ اور اللہ کی پکڑ کی سب سے خطرناک صورت میں نے عرض کیا یہ کہ انسان کو گمراہی کے رستوں پہ ڈال دیا جائے، اس سے ایمان، دیکھیں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، ایمان سے زیادہ ہے کوئی چیز تو مجھے بتائیں کہ ایمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ایمان ہے، اگر وہ چھن جائے تو اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ پیسہ چھن جائے واپس آ جائے گا، نہ بھی آئے کوئی پرواہ نہیں، بندے چھن جائیں، انسان چلے جائیں، آخرت میں مل جائیں گے، پھر ملاقاتیں ہو جائیں گی، ہر چیز دنیا میں قابل تلافی ہے۔ ایمان کی کوئی متبادل نہیں ہے، ایمان کی کوئی مول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کو جس طرح سب سے بڑا جو نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ غضب کا جب اللہ اس پہ، تو وہ یہ کہ اس کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کی گرفت اور پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی اور عداوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ صحابہ کے بارے میں صحابہ کو تکلیف پہنچانے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے، اور ان کو ہدف ملامت بنانے سے، اور ان کا بغض دل میں رکھنے سے۔ اور یہ میں اصحابی کہا، تمام صحابہ اس میں شریک ہیں۔ اس لیے صحابہ کے جو باہم معاملات ہیں ان کو ان پر چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے ان پر، اس کو قیامت کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اس دن آپ کو بہت حیرت ہوگی، اگر آپ جو لوگ آج یہاں ان کے فیصلے کرنے کے لیے بہت شوقین ہیں، ان کو بہت حیرت ہوگی جب وہ دونوں طبقات کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے، اور خود حیرت ہی نہیں بلکہ افسوس سے اپنے کیا عالم ہوگا ان کا کہ جن پر وہ دنیا میں بیٹھ کر فیصلے صادر کر رہے تھے وہ تو سارے جنت میں گئے، اور یہ پکڑے جائیں اس سارے معاملات کے اندر کہ آؤ تم جواب دو کہ تمہیں کس نے جج متعین کیا تھا، تمہیں کس نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ تم یہ فیصلے کرو۔ اس دن کا تصور ہمیشہ دل میں لایا کرے، ہمیشہ یہ خیال دل میں لایا کرے کہ آخرت کا میدان ہے، حضور کے سارے صحابہ حضور کے جلوں میں جنت میں جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کے اوپر تبصرے کیا کرتے تھے، وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو ان کے بارے میں بدزبانیاں کیا کرتے تھے، وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کی تحریر سے یا جن کی تقریر سے، جن کی گفتگو سے سننے والے کے دل میں
صحابہ کے بارے میں معمولی سی بھی کوئی ان کی شان میں کمی، ان کی عقیدت میں کمی، ان کی محبت میں کمی یا ان کے درجات میں کمی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ حدیث شریف بہت زیادہ اہم ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے.